سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیر خان نے کہا، میں تقریباً 5 برس سے پاکستان کے شہر لاہور میں حاجی عبداللہ کے نام سے چھوٹا سا چائے کا ہوٹل چلا رہا ہوں۔ میں نے علاقے میں اپنا بڑا اثر و رسوخ بنایا ہوا ہے۔ میرا وہاں لوگوں میں بھی بڑا اثر و رسوخ ہے۔ میں آپ لوگوں کی رہائش کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور تلاش کروں گا۔ گوبندی نے بھوشن سے مخاطب ہو کر کہا، بھوشن، کندن بڑا کام کا آدمی ہے۔ ہمیں پاکستان میں ایک ایسے ہی اپنے کسی آدمی کی تلاش تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ ہمیں کندن لال مل گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ کملا، کالیا اور گوپی کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ بھوشن پارٹی میں بھوشن کے علاوہ ایک عورت کملا اور 2 آدمی کالیا اور گوپی شامل تھے۔ بھوشن نے سگریٹ بجھاتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو بارڈر کے ایک خفیہ گاؤں میں خفیہ جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ گوبندی نے پوچھا، میں نے تمہیں 70,000 روپے کی جو رقم ضروری خرچے کے لیے پاکستانی کرنسی کی شکل میں دی تھی وہ تم نے کہاں رکھی ہوئی ہے؟ بھوشن بولا، وہ میرے پاس یہاں میرے امرتسر والے مکان میں ہی ہے۔ جاتی دفعہ اسے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ گوبندی نے پوچھا، تم لوگوں نے مسلمانوں والی یہ حلیے میں بارڈر کراس کرنا ہے، اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے کہ نہیں؟ بھوشن کہنے لگا، میں تو پتلون قمیض میں ہی رہوں گا۔ کالیا اور گوپی شلوار قمیض میں ہوں گے جو پاکستان میں عام پہنی جاتی ہے، اور کملا بھی شلوار قمیض میں ہوگی۔ اس کے واسطے سیاہ رنگ کا ایک برقع ساتھ رکھ لیا ہے جو وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہی پہن لے گی۔ کمانڈو شیر خان ان کے پاس کندن لال دہشت گرد کے روپ میں بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کتنا زبردست اور مکمل بندوبست کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اتفاق سے سینما ہاؤس میں اسے گوبندی نہ ملتی اور وہ اس کے ساتھ اس کے مکان پر نہ آ جاتا تو را کے ایجنٹوں کی یہ دہشت گرد پارٹی پاکستان کے شہروں میں نہ جانے کیسی کیسی تباہی مچاتی۔ گوبندی نے بھوشن سے پوچھا، بارڈر سیکورٹی فورس نے تمہارے بارڈر کراس کرانے کا کس رات کو انتظام کیا ہے؟ بھوشن نے سگریٹ سلگا کر بولا، یہ کل ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ گوبندی کہنے لگی، پاکستان میں بھارتی سفارت خانے کے آدمیوں کو تمہارے بارے میں اطلاع دی جا چکی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں اسلام آباد جا کر کس سے ملنا ہے۔ وہ لوگ تمہیں تمہارے مشن کے بارے میں صحیح تفصیلات بتا دیں گے۔ بھوشن نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ لاہور میں کندن لال نے جیسے ہی ہماری خفیہ رہائش کا انتظام کیا، میں فوراً اپنے سفارت خانے سے رابطہ پیدا کرنے اسلام آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ اور یاد رکھنا، گوبندی نے کہا، کملا تمہارے ساتھ اسلام آباد جائے گی۔ مجھے سب کچھ یاد ہے بھائی جی، تم فکر نہ کرو، بھوشن نے کہا۔ پھر صوفے سے اٹھا اور بولا، اب میں جاتا ہوں۔ کندن لال اس دوران تمہارے پاس ہی رہے گا۔ کل شام کو میں آؤں گا اور بتا دوں گا کہ انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کے آدمی ہمیں کس وقت بارڈر کراس کروا رہے ہیں۔ اب میں جاتا ہوں۔ بھوشن نے گوبندی کو نمسکار کیا، شیر خان سے ہاتھ ملا کر اسے بھی نمسکار کیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گوبندی نے شیر خان سے کہا، تم بھی کچھ دیر آرام کر لو، میں بھی آرام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ شیر خان بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے لاہور پہنچتے ہی فوراً اپنے باس کرنل کمانڈو سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اسے سارے حالات سے باخبر کر سکے۔ وہ سارا دن شیر خان نے گوبندی کے مکان پر ہی گزارا۔ شام گہری ہو رہی تھی کہ دہشت گرد بھوشن آ گیا۔ گوبندی اور شیر خان اس کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ گوبندی نے پوچھا، بارڈر کراس کرانے کا انتظام ہو گیا ہے کیا؟ بھوشن نے کہا، ہم رات کے 1 بجے بارڈر کراس کریں گے۔ کندن کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شیر خان پہلے ہی سے تیار بیٹھا تھا۔ گوبندی کہنے لگی، انڈیا کا بارڈر تو تمہیں انڈین سیکورٹی فورس والے کراس کرا دیں گے، آگے پاکستانی بارڈر کراس کرنے کا کیا بندوبست کرو گے؟ بھوشن بولا، پاکستان کا بارڈر ہمیں ایک سمگلر کراس کرائے گا، اس سے بات ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس میں مارے جانے کا خطرہ ہے لیکن یہ خطرہ ہمیں مول لینا ہی پڑے گا۔ بھگوان تمہاری رکشا کرے، گوبندی نے کہا۔ اس کے بعد شیر خان بھوشن کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اٹاری تک وہ ایک جیپ میں سوار ہو کر گئے۔ اٹاری انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے قریب ایک مشہور سرحدی قصبہ ہے۔ وہاں ایک مکان میں دوسرے دہشت گرد کالیا اور گوپی موجود تھے۔ کملا بھی موجود تھی۔ کالیا اور گوپی نے پاکستانی لباس یعنی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ کملا بھی شلوار قمیض میں تھی۔ اس نے کالا برقع اپنے پاس رکھا ہوا تھا جو بارڈر کراس کرنے کے بعد پاکستان میں داخل ہونے کے بعد اوڑھ لینا تھا تاکہ وہ مسلمان عورت لگے۔ صرف بھوشن اور شیر خان پینٹ قمیض میں تھے۔ اس مکان میں وہ آدھی رات تک چھپے رہے۔ جب رات کا 1 بجنے والا تھا تو انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کا ایک آدمی سادہ کپڑوں میں آیا اور بھوشن سے کہنے لگا، آ جاؤ۔ شیر خان، بھوشن، کالیا، گوپی اور کملا یہ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کھیتوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارڈر فورس نے اس پارٹی کو بارڈر کراس کرانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ انہیں اوپر سے آرڈر آئے ہوئے تھے۔ ایک جگہ سے انہیں بارڈر کراس کروایا گیا۔ اب یہ پارٹی اس جگہ پر تھی جو دونوں ملکوں کی سرحدوں کی درمیانی جگہ تھی اور جسے نومیز لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچتے ہی بھوشن نے پارٹی کو اندھیرے میں ایک جگہ بٹھا دیا اور بولا، ایک سمگلر ہمیں آگے لے جائے گا، بس وہ آ ہی رہا ہوگا۔
تھوڑی دیر بعد کھیتوں میں سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ بوشن نے کہا، وہ آ رہا ہے۔ یہ ایک پراسرار سا آدمی تھا جس نے منہ سر چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ آ کر ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھ گیا اور آہستہ سے بوشن سے پوچھا، سب لوگ تیار ہیں کیا؟ بوشن بولا، سب تیار ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جہاں میں کہوں بیٹھ جانا۔ یہ اسمگلر تھا، وہ آگے آگے چل پڑا۔ ساری پارٹی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رات تاریک تھی، کھیتوں میں کہیں فصل کھڑی تھی، کہیں کٹائی ہو چکی تھی۔ اسمگلر انہیں کھڑی فصل میں سے لے جا رہا تھا۔ کھیتوں کے ساتھ نو میز لینڈ تھی، اس کی دوسری جانب پاکستان کا بارڈر تھا۔ دور سے ایک جیپ کی روشنیاں دکھائی دیں۔ اسمگلر نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ساری پارٹی کھڑی فصل میں بیٹھ گئی۔ جیپ گزر گئی تو اسمگلر بولا، اب چلو۔ اسمگلر اس پارٹی کو ایک جھونپڑی میں لے گیا جہاں پہلے سے ایک اسمگلر موجود تھا۔ یہاں پہلا اسمگلر واپس چلا گیا۔ یہاں سے دوسرے اسمگلر نے ایک خاص جگہ سے دہشت گردوں کی پارٹی کو بارڈر کراس کروا دیا۔ جس وقت شیر خان اس پارٹی کے ساتھ لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوا تو صبح ہو چکی تھی۔ کملا نے کالا برقع اوڑھ لیا تھا۔ یہ لوگ پاکستانی مسلمان لگ رہے تھے۔ وہ ایک گاؤں سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ بوشن گاؤں میں گیا اور وہاں مسلمان بن کر کچھ روٹیاں، مکھن اور دودھ لے آیا۔ انہوں نے وہیں کھیتوں میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ بوشن شیر خان سے پوچھنے لگا، کندن، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم لاہور میں حاجی عبداللہ کے نام سے چائے کا ہوٹل چلاتے رہے ہو اور ہماری رہائش کا عارضی انتظام کر دو گے۔ شیر خان کہنے لگا، بوشن بھیا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس جگہ لے کر تمہیں نہیں جاؤں گا جہاں میرا چائے کا ہوٹل ہے۔ میں لاہور ہی میں اپنے ایک اور دوست سے مل کر تم لوگوں کی عارضی رہائش کا انتظام کر دوں گا۔ بوشن نے کہا، ٹھیک ہے، اتنی دیر تک ہم مسلمانوں کے کسی مزار پر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ تم ہی بتاؤ کہ یہاں کون سا ایسا مزار ہے جہاں ہم ضرورت پڑنے پر رات بھی گزار سکیں گے۔ ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہم اپنے گاؤں سے مزار شریف کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ شیر خان نے انہیں ایک مزار کا پتہ بتا دیا اور کہا، تم لوگ وہاں جا کر بیٹھو، میں تمہاری عارضی رہائش کا انتظام کر کے وہیں آ کر تمہیں ملوں گا، وہاں سے ادھر ادھر مت ہونا۔ دہشت گرد کالیہ کہنے لگا، کندن بھیا، ہم اس جگہ پر ہی رہیں گے۔ شیر خان بولا، ٹھیک ہے، اب میں جاتا ہوں۔ بھارتی دہشت گردوں کی پارٹی کو وہیں چھوڑ کر شیر خان سیدھا اپنے باس کرنل کمانڈو کے پاس پہنچا۔ کرنل صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو کر بولے، شیر خان، تمہیں اچانک دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تمہاری اور شاہد علی کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی اطلاع ہم تک پہنچتی رہی ہیں۔ مجاہد شاہد علی کہاں ہے؟ شیر خان نے کہا، ایک مجاہدانہ مشن میں وہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا، شاید وہ کشمیر پہنچ گیا ہوگا۔ بہرحال میں اس وقت ایک بڑی ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد شیر خان نے سارے واقعات بیان کر دیے۔ کمانڈو کرنل بڑے غور سے سنتا رہا۔ شیر خان بولا، اس وقت بھارتی دہشت گردوں کی یہ پارٹی ایک خانقاہ کے مسافر خانے میں ہے۔ جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہو جاتا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را ان لوگوں کو کس مشن پر پاکستان بھیجا ہے، ہمیں ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ کمانڈو کرنل نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ اگر ہم نے اس وقت انہیں پکڑ لیا، جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، تو را کی ایجنسی کوئی دوسری پارٹی پاکستان بھیج دے گی۔ ہمیں جس طرح بھی ہو سکے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لوگ کس خفیہ مشن پر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ شیر خان کہنے لگا، میں یہی معلوم کرنے کی سرتور کوشش کر رہا ہوں، مگر ان لوگوں کو امرتسر سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ پارٹی کے لیڈر بوشن کو اسلام آباد میں انڈین سفارتخانے کا کوئی افسر بتائے گا کہ کس مشن پر انہیں کام کرنا ہوگا۔ کمانڈو کرنل نے کہا، اس کے لیے تمہارا اس دہشت گرد بوشن کے ساتھ انڈین سفارتخانے جانا بہت ضروری ہے۔ شیر خان بولا، میں یہی کوشش کروں گا، مگر ہو سکتا ہے بوشن مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے جائے۔ کمانڈو کرنل نے کہا، اس صورت میں تمہیں اپنی عقل سے کام لے کر جلدی سے جلدی یہ سراغ لگانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ان لوگوں کا پاکستان میں مشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، شیر خان بولا، لیکن سر، جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے وہ ہے دہشت گردوں کی اس پارٹی کے لیے عارضی رہائش گاہ کا کوئی انتظام۔ کمانڈو کرنل نے کہا، اس کا بندوبست ہو جائے گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ اس کے بعد کمانڈو کرنل نے شیر خان کو شہر سے باہر ایک غیر آباد جگہ پر موجود ایک کوارٹر کا ایڈریس بتایا اور کہا، اس کوارٹر میں تم پارٹی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ وہاں ہمارا ایک CID کا آدمی نوکر اور باورچی کی حیثیت سے پہلے سے موجود ہوگا۔ اس کے بعد شیر خان واپس دہشت گردوں کی پارٹی کے پاس آ گیا جو ایک مزار کے مسافر خانے میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شیر خان کو دیکھ کر پارٹی لیڈر بوشن نے پوچھا، کندن، رہنے کا کوئی انتظام ہوا ہے کیا؟ شیر خان بولا، بڑا اچھا انتظام ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو ابھی وہاں چلنا ہوگا۔ وہاں سے ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر شیر خان کی سربراہی میں یہ لوگ شہر سے باہر ایک غیر آباد جگہ پر واقع کوارٹر میں آ گئے۔ وہاں CID کا آدمی باورچی اور ملازم کے روپ میں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ان لوگوں کے لیے کوارٹر کھول دیا۔ انہوں نے کوارٹر کے ایک بڑے کمرے میں ڈیرا جما لیا۔ ملازم نے شیر خان سے کہا، حاجی صاحب، میرا نام میاں داد ہے، میں بڑا اچھا کھانا پکا لیتا ہوں۔ شیر خان نے کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ میرے دوست ہیں، گاؤں سے یہاں مزاروں کی زیارت کو آئے ہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میاں داد بولا، صاحب، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔
दोपहر को मियाँ दाद ने बड़ा मज़ेदार खाना पकाया। सब लोग खाना खाकर कमरे में बैठ गए। पार्टी लीडर भूषण ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया और गोपी से कहने लगा, मुझे और कमला को आज ही किसी वक्त अपने सफारतखाने वालों से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाना चाहिए। शेर खान ये मालूम करने के लिए कि ये भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में किस मिशन पर आए हैं, उनके साथ इस्लामाबाद जाना चाहता था, मगर उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। जब भूषण ने इस्लामाबाद जाने की बात की तो शेर खान बोला, भूषण भैया, तुम लोग इस्लामाबाद में कहाँ रहोगे? हमारा मिशन बड़ा सीक्रेट मिशन है, तुम्हें बड़ी एहतियात करनी होगी। भूषण बोला, मेरा ख्याल है किसी होटल में ही ठहर जाएंगे। अपनी इंडियन एम्बेसी के किसी आदमी के यहाँ ठहरना खतरनाक होगा। शेर खान ने कहा, भूषण भैया, आप लोगों का किसी होटल में ठहरना इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। खुफिया एजेंसी के आदमी होटलों में ये देखने के लिए मौजूद होते हैं कि बाहर से कौन आकर ठहरा है। फिर यहाँ की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। गोपी ने कहा, तो फिर क्या करें? इस्लामाबाद में तो हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो महफूज हो। शेर खान उन्हें इसी नुक्ते पर लाना चाहता था। उसने कहा, आपको तो मालूम ही है कि मैं हाजी अब्दुल्ला बनकर अरसा कई साल से पाकिस्तान में होटल चला रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी भी जाता रहता हूँ। वहाँ मेरा एक दोस्त है, उसका बहुत बड़ा मकान है। मैं आपको वहाँ ठहरा दूंगा। वहाँ आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। भूषण कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कुंदन, तुमने तो हमारी परेशानी हल कर दी है। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। शेर खान यही चाहता था। उसने कहा, हमें रात की बजाय दिन के वक्त रावलपिंडी रवाना होना चाहिए ताकि दिन ही दिन में वहाँ हमारे ठहरने का सिलसिला बन जाए। दहशतगर्द कमला पाकिस्तानी लिबास में करीब ही बैठी थी। कहने लगी, दिन के वक्त कौन सी गाड़ी रावलपिंडी जाती है? शेर खान ने कहा, एक रेलगाड़ी सुबह सुबह चलती है, मगर इसमें सीटें रिजर्व करवानी पड़ेंगी। हम बस में जाएंगे। रावलपिंडी के लिए बसें चलती ही रहती हैं। चनाचे सब ने बस में जाने का ही फैसला किया। रात उन्होंने शहर से दूर क्वार्टर में ही गुजारी। शेर खान इन लोगों से अलग न हुआ। उसे खतरा था कि वो इधर उधर हो गया तो कहीं भूषण या पार्टी के दूसरे दहशतगर्दों को उस पर शक न पड़ जाए कि वो कहाँ चला गया था। लेकिन दिन के वक्त बस स्टैंड पर जाने के बाद इन लोगों के लिए जब शेर खान रावलपिंडी का टिकट लेने गया तो उसने एक जगह से कर्नल कमांडो को फ़ोन पर बता दिया कि वो दहशतगर्दों की पार्टी के साथ इस्लामाबाद जा रहा है। कर्नल कमांडो ने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है शेर खान, बस अब किसी भी तरह ये मालूम करो कि इन भारतीय दहशतगर्दों को किस खास मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया है। फिक्र न करें सर, मैं ये पता लगा कर ही रहूँगा। इसके बाद शेर खान ने फ़ोन बंद कर दिया और बस के 3 टिकट लेकर भूषण के पास आ गया। उसने पार्टी लीडर को तीनों टिकट दे दिए। कमला ने बुर्का ओढ़ रखा था और नकाब भी डाला हुआ था। ये लोग मुसलमान ज़ायरीन बनकर बज़ाहिर रावलपिंडी मज़ारों पर हाज़िरी देने जा रहे थे। दोपहर के बाद ये लोग रावलपिंडी पहुंच गए। शेर खान ने भूषण से कहा, आप लोग बस के अड्डे पर ही ठहरें, मैं अपने दोस्त को जाकर इतला करता हूँ। अगर वो घर पर ना हुआ तो वो जहाँ भी होगा मैं उसे तलाश कर लूँगा और ठहरने का बंदोबस्त करके ही वापस आऊँगा। घबराना नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगेगा। दहशतगर्दों की जो पार्टी रावलपिंडी आई थी उसमें शेर खान के अलावा पार्टी लीडर भूषण और कमला शामिल थी। गोपी और कालिया पीछे लाहौर वाले क्वार्टर में ही रह गए थे। कमला और भूषण को बसों के अड्डे पर छोड़कर शेर खान सीधा रावलपिंडी में अपनी मुजाहिदों की तंजीम के बाद से जाकर मिला और उसे सारे हालात बताए। शेर खान को मालूम था कि उनके यहाँ इस किस्म की रिहाइश का फौरी इंतज़ाम हो सकता है। जब बास ने सारे हालात सुने तो कहा, शेर खान, तुम फ़ौरन इन लोगों को लेकर सरदारों के बाग वाले पुराने मकान में चले जाओ। वहाँ रमज़ानी मौजूद है, वो इन लोगों के लिए खाने पीने का सारा इंतज़ाम कर देगा और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वहीं मुहैया हो जाएगी। तुम मुझसे रब्ता रखना ताकि हम हालात से बाखबर रहें। शेर खान बोला, मुझे जब और जिस वक्त भी मौका मिला मैं फ़ोन पर आपसे रब्ता कर लिया करूँगा। ये लोग कितने दिन इस्लामाबाद ठहरेंगे? बास ने पूछा। शेर खान ने कहा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ से जाते हुए मैं आपको इतला कर दूंगा। बास ने कहा, पूरी कोशिश करना कि इन दहशतगर्दों के मिशन के बारे में मालूम हो सके कि ये धमाके और तकरीबी कार्रवाइयाँ करने आए हैं या इनका मिशन कुछ और ही है। शेर खान बोला, सर, अभी तक मैं यही समझ सका हूँ कि इनका मिशन तकरीबी कार्रवाइयों के अलावा भी कोई है और यही इन लोगों का ख़ास मिशन है जिसके लिए भारत की खुफिया एजेंसी इरा ने उन्हें यहाँ भेजा है। इसके बाद शेर खान बास से इजाज़त लेकर सीधा सरदारों के बाग में आ गया। ये रावलपिंडी के मशरक में एक महल्ला ही था, मगर ज़्यादा आबाद नहीं था। क़याम पाकिस्तान से पहले सिख सरदारों ने एक शादा बाग में अपने रहने के लिए कुछ मकानात बनवाए थे, जो क़याम पाकिस्तान के बाद सिखों के चले जाने के बाद मुहाजिरीन को अलाट हो गए थे। इसी आबादी में एक मकान वो था जहाँ शेर खान ने भूषण और कमला को ठहराना था और ख़ुद भी उनके साथ ठहरना था। रमज़ानी मकान के दरवाजे पर ही मिल गया। शेर खान ने उसे सारी बात समझाई। रमज़ानी भी एक कश्मीरी मुजाहिद था। उसने कहा, मैं मकान खोल देता हूँ, आप इन लोगों को यहाँ ले आएँ। शेर खान ने कहा, याद रखना, ये भारतीय दहशतगर्द मुसलमान बन कर आए हैं और मैं भी उनके साथ हाजी अब्दुल्ला के नाम से हूँ। रमज़ानी बोला, मैं सब समझता हूँ सर, आप बेफिक्र रहें।
1 گھنٹے کے بعد شیر خان بس کے اڈے سے بوشن اور کملا کو ساتھ لے کر مکان پر آ گیا۔ یہاں انہوں نے نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہنے اور کھانا کھایا۔ اس کے بعد پارٹی لیڈر بوشن شیر خان سے کہنے لگا، کندن، مجھے اب کملا کو ساتھ لے کر بھارت کے سفارت خانے جانا ہوگا، تم اسی جگہ میرا انتظار کرنا۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسی جگہ رہوں گا، لیکن بوشن بھیا احتیاط سے کام لینا۔ سفارت خانوں میں آنے جانے والوں پر ہر ملک کی خفیہ پولیس نگاہ رکھتی ہے۔ بوشن بولا، ہم لوگ اناڑی نہیں ہیں، میں سفارت خانے کے آدمی کو کسی دوسری جگہ ملوں گا۔ شیر خان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا جو اسی وقت اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے سے اسے بوشن، کملا اور بھارتی سفارتکار کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو کا علم ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ دہشت گرد بوشن دوسرے دن بھارتی سفارتکار سے ملاقات کرے۔ شیر خان سوچنے لگا کہ ان لوگوں کو ایک دن کے لیے کیسے بھارتی سفارتکار کے پاس جانے سے روکا جائے۔ آخر ایک ترکیب اسے سوچ گئی۔ اس نے بوشن سے کہا، تم لوگ کافی عرصے کے بعد پنڈی اسلام آباد آئے ہو۔ میں یہاں مسلمان حاجی عبداللہ کے بیس میں 5 سال سے رہ رہا ہوں۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ دوپہر کے بعد رات گئے تک بھارتی سفارت خانے کے باہر CID کے آدمی ہر حالت میں موجود بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سفارتکار باہر جائے تو ملک کی سلامتی کے خیال سے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ دہشت گردی کی کسی خفیہ پارٹی سے ملنے تو نہیں گیا۔ اگر اس وقت تم نے بھارتی سفارتکار سے ملنے کی کوشش کی تو تم لوگ CID والوں کی نگاہوں میں آ جاؤ گے، اور ممکن ہے کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے۔ کملا نے بوشن سے کہا، بوشن، کندن ٹھیک کہتا ہے، اس کو یہاں کے معاملات کا ہم سے زیادہ تجربہ ہے۔ بہتر ہے کہ ہم آج نہیں جاتے، کل دن کے وقت اپنے آدمی سے ملاقات کریں گے۔ شیر خان بولا، آپ لوگ کل صبح اپنے سفارتکار کو اس کے گھر پر یا کسی دوسری جگہ ملیں۔ میرا تجربہ ہے کہ صبح CID والے بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کی انٹیلیجنس کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتی اور اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر 24 گھنٹے چوکس رہتی ہے، لیکن اس وقت شیر خان کے لیے ایسا کہنا ضروری تھا۔ شیر خان کہنے لگا، تم ایسا کرو کہ ابھی کسی پبلک کال آفس میں جا کر اپنے آدمی کو فون پر بتا دو کہ تم کل صبح اس سے ملنا چاہتے ہو، وہ خود تمہیں کوئی جگہ بتا دے گا۔ شیر خان نے کچھ ایسی باتیں کی کہ بوشن قائل ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، ہم کل اپنے آدمی سے ملیں گے، لیکن فون پر میں آج ہی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں اپنے آدمی کا فون نمبر معلوم ہے؟ ہاں، اس کا فون نمبر میرے پاس ہے، بوشن نے کہا۔ شیر خان بولا، لیکن تمہیں صاف لفظوں میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خفیہ کوڈ میں بات کرنی چاہیے۔ بوشن نے کہا، بھیا کندن، میں ان ساری باتوں کو جانتا ہوں، اور ہم خفیہ زبان میں ہی فون پر بات کیا کرتے ہیں۔ بس پھر ٹھیک ہے، شیر خان نے خوش ہو کر کہا۔ 5 بجے دوپہر بوشن بھارتی سفارتکار کو فون کرنے چلا گیا۔ کملا اور شیر خان مکان پر ہی رہے۔ رمضانی چائے بنا کر لے آیا۔ جب رمضانی چائے رکھ کر چلا گیا تو کملا نے شیر خان سے کہا، کندن لال، تم نے یہاں خوب اپنا اثر و رسوخ جمایا ہوا ہے۔ شیر خان بولا، کملا جی، میں نے کولہاپور کے سینٹر میں جاسوسی اور دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ کملا بولی، ہم نے بھی وہیں سے ٹریننگ لی تھی۔ شیر خان نے کہا، لیکن میں 5-6 سال سے پاکستان میں حاجی عبداللہ کے نام سے رہ رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تجربہ ہے، اور میرے لیے یہاں اپنا اثر و رسوخ بنانا بہت ضروری تھا۔ کملا نے چائے بناتے ہوئے کہا، اس کا ہمیں بھی بڑا لابھ مل رہا ہے۔ شیر خان نے کملا کو ٹوکتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ٹریننگ ابھی نامکمل ہے۔ وہ کیسے؟ کملا نے تعجب سے پوچھا۔ شیر خان بولا، تم نے ابھی ہندی کا لفظ لابھ بولا ہے، تمہیں یہاں یہ لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے، اس کی جگہ تمہیں فائدہ کا لفظ بولنا چاہیے تھا۔ لابھ کے لفظ سے دوسروں کو شک پڑ سکتا ہے کہ تم بھارت کی رہنے والی ہو اور ہندو عورت ہو۔ کملا شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، تم نے ٹھیک کہا ہے کندن لال، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ سے احتیاط کروں گی۔ شیر خان بھی مسکرانے لگا اور بولا، وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں تجربہ ہو جائے گا۔ شام کے وقت بوشن بھارتی سفارتکار کو فون کر کے واپس آ گیا۔ شیر خان سے کہنے لگا، کندن، تم نے بڑا صحیح مشورہ دیا تھا۔ سفارت خانے کے اپنے آدمی نے بھی مجھے صبح آنے کو کہا ہے۔ شیر خان نے کہا، بوشن بھیا، مجھے معلوم تھا کہ وہ صبح کے وقت ہی تمہیں ملنے کا کہے گا۔ اب تم دونوں یہاں آرام کرو، میں اپنے اس دوست سے مل کر آتا ہوں جس کا یہ مکان ہے۔ کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ بوشن نے پوچھا۔ شیر خان بولا، مجھے یہاں ایک ایک پل کی خبر رکھنی پڑتی ہے، یہاں خفیہ ایجنسی ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ میں صرف یہ معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ کسی نے تمہارے بارے میں کوئی مخبری تو نہیں کر دی، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ شیر خان ان دونوں یعنی کملا اور بوشن کو مکان پر چھوڑ کر سیدھا اپنی باس کے پاس آ گیا اور اسے بتایا کہ بوشن کل صبح بھارتی سفارتکار سے خفیہ ملاقات کر رہا ہے، جس میں بھارتی سفارتکار اسے اس کے مشن کے بارے میں بتانے والا ہے۔ باس نے فکر مند ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے ساتھ نہیں جا رہے؟ شیر خان نے کہا، وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، اگر میں نے زیادہ اصرار کیا تو اسے مجھ پر شک پڑ سکتا ہے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ باس نے پوچھا۔ شیر خان نے کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر ہم اس ترکیب پر عمل کر سکیں تو ہمیں ان بھارتی دہشت گردوں کے مشن کے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہو سکتی ہے۔ کون سی ترکیب؟ باس نے پوچھا۔ شیر خان کہنے لگا،
اگر ہمیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور مختصر سے مختصر مگر انتہائی طاقتور ٹیپ ریکارڈر میسر آ جائے تو میں اسے موقع پا کر بوشن کی جیب میں ڈال دوں گا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر ان ساری باتوں کو ٹیپ کرے گا جو اس کے بعد بھارتی سفارتکار کے درمیان ہوں گی۔ بعد میں یہ ٹیپ ریکارڈر اس کی جیب سے نکال لوں گا۔ کیا خیال ہے؟ باز کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ اس نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے؟ شیر خان نے خوش ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایسا ٹیپ ریکارڈر مل سکتا ہے۔ باز کہنے لگا، ہم نے اس قسم کے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایسا ٹیپ ریکارڈر ہے جو چپکانے والی اسکاچ ٹیپ کی شکل میں ہے۔ اس پر ایسا کیمیکل لگایا گیا ہے جو انسانی آوازوں کو باریک سے باریک نقطوں کی شکل میں ٹیپ کر لیتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ بھارتی دہشت گرد بوشن کی جیکٹ کا رنگ کون سا ہے؟ اس کی جیکٹ کا رنگ نسواری ہے، شیر خان نے کہا۔ باز بولا، ہمارے پاس ہر رنگ کی ایسی ٹیپ موجود ہے۔ میں ابھی تمہیں نسواری رنگ کی ٹیپ لا کر دیتا ہوں۔ باز دوسرے کمرے میں گیا اور ایک چھوٹی گول ڈبی لے کر آ گیا۔ اس میں نسواری رنگ کی ٹیپ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے شیر خان کو ٹیپ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ جرمنی کے سرکاری محکمہ انٹیلیجنس کی سب سے جدید ترین ایجاد ہے۔ پھر باز نے ٹیپ کا 2 انچ لمبا ٹکڑا کاٹ کر شیر خان کو دیا اور کہا، اس ٹکڑے کو بھارتی دہشت گرد بوشن کی جیکٹ کے باہر یا اندر کی طرف کسی جگہ چپکا دینا۔ جب وہ بھارتی سفارتکار سے مل کر واپس آئے تو اسے نکال کر میرے پاس لے آنا۔ یہ ٹیپ چپکنے کے بعد آسانی سے اتر بھی جاتی ہے۔ شیر خان کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ جو چاہتا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس نے ٹیپ کو ایک چھوٹے لفافے میں ڈال کر لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور واپس دہشت گردوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکان پر آیا تو دہشت گرد بوشن اور کملا کھانا کھا رہے تھے۔ کملا کہنے لگی، کندن بھیا، ہم نے تمہارا کافی انتظار کیا، بڑی بھوک لگ رہی تھی، تم مائنڈ نہ کرنا۔ شیر خان بولا، نہیں کملا جی، میں کیوں مائنڈ کروں گا؟ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا، مجھے دیر بھی ہو سکتی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ بوشن نے پوچھا۔ شیر خان نے کہا، ابھی تک سب ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں کسی کو معمولی سا شک بھی نہیں ہے، بس ہمیں اسی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کندن بھیا، تمہارا تجربہ زیادہ ہے، مگر میں بھی اسی جل کی مچھلی ہوں۔ بوشن بولا، مجھے معلوم ہے کہ اس قسم کے کاموں میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر ہنس کر کہنے لگا، کملا نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی زبان سے فائدے کی جگہ لابھ کا لفظ نکل گیا تھا اور تم نے اسے ڈانٹ دیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہندی کا لفظ زبان پر نہ لائے۔ شیر خان بولا، اس لیے کہ یہ بات ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کملا کہنے لگی، بھیا جی، میں نے کان پکڑ لیے ہیں، اب آپ میری زبان سے ہندی کا کوئی لفظ نہیں سنیں گے۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن شیر خان منہ اندھیرے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت بوشن اور کملا ابھی سو رہے تھے۔ شیر خان نے وہ لفافہ رات کو ہی اپنے سرہانے کے نیچے چھپا کر رکھ لیا تھا، جس میں آواز ٹیپ کرنے والی حساس سکاچ ٹیپ تھی۔ وہ لفافہ جیب میں رکھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں کملا اور بوشن کے پہننے والے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ راولپنڈی میں موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا اور بوشن اپنی نسواری جیکٹ پہن کر ہی باہر نکلتا تھا۔ شیر خان نے لفافے میں سے حساس ٹیپ نکالی اور اسے بوشن کی جیکٹ کے کالر کے اندر چپکا دی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ بھارتی سفارتکار نے اسے صبح 5 بجے آنے کو کہا تھا۔ بوشن 4 بجے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے نہانے کے بعد کپڑے پہنے تو شیر خان اسے دیکھ رہا تھا۔ بوشن نے جب جیکٹ پہن لی تو شیر خان کو تسلی ہو گئی۔ ملازم چائے بنا کر لے آیا تھا۔ دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ شیر خان نے کہا، بوشن، بڑی احتیاط سے کام لینا۔ بوشن بولا، کندن بھیا بے فکر رہو۔ کچھ دیر کے بعد بوشن چلا گیا۔ مکان سے نکل کر بوشن نے ایک ٹیکسی لی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں بھارتی سفارتکار نے اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ بھارتی سفارتکار پہلے سے وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بوشن نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ بھارتی سفارتکار نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ایک غیر آباد علاقے کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک جگہ ایک کچی کوٹھری سی تھی جو خالی پڑی تھی۔ بھارتی سفارتکار بوشن کو کوٹھری کے اندر لے گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ بھارتی دہشت گرد 1 گھنٹے کے بعد مکان پر واپس آیا۔ کملا نے پوچھا، بات ہو گئی؟ بوشن بولا، ہاں ہو گئی۔ شیر خان کملا کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ بڑا اچھا ہوا۔ اپنے آدمی نے کیا کہا ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارا مشن کیا ہے؟ بوشن بولا، آئی ایم سوری کندن، تم یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے آدمی نے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنی خاص پارٹی کے آدمیوں کے سوائے اس مشن کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ ان معاملات میں ہمیں اپنے کچھ اصولوں کی سختی سے پابندی کرنی پڑتی ہے۔ شیر خان بولا، بوشن بھیا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر اپنے آدمی نے تمہیں منع کیا ہے تو میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، تم مجھے جو حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ بوشن نے کہا، ہمیں جو مشن دیا گیا ہے اس کے سلسلے میں مجھے اور کملا کو کراچی جانا ہوگا۔ شیر خان نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ نہیں، بوشن بولا، ابھی صرف میں اور کملا ہی اس مشن پر کام کریں گے، اس کے بعد تمہاری ضرورت بھی پڑے گی، پھر ہم تمہیں بھی کراچی اپنے پاس بلوا لیں گے۔ شیر خان کہنے لگا، کراچی میں اگر تم لوگوں کے رہنے کا کوئی محفوظ ٹھکانہ نہ ہوا تو میں اس کا بھی انتظام کر سکتا ہوں۔ بوشن نے کہا، اصل میں بھارتی سفارتکار کی طرف سے کراچی میں ہماری رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ شیر خان نے کہا،
تم لوگ کب کراچی جا رہے ہو؟ بھوشن کہنے لگا۔ ہم کل کا دن چھوڑ کر پرسوں شام کی گاڑی سے کراچی روانہ ہوں گے۔ شیرخان نے کہا، میں اسی مکان میں رہوں گا، اگر میری ضرورت پڑ گئی تو مجھے اس مکان کے ایڈریس پر ٹیلی گرام کر دینا۔ ٹیلی گرام ظاہر کوڈ الفاظ میں ہی ہوگی۔ بھوشن بولا، میں تمہیں ٹیلی گرام کر دوں گا، تم اسی جگہ رہنا۔ رات کو جب بھوشن اور کملا سو گئے تو شیرخان خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور اس نے بھوشن کی جیکٹ کے کالر کے اندر چھپائی ہوئی حساس ٹیپ اتار کر اسے لفافے میں ڈالا اور لفافہ ایک جگہ سنبھال کر چھپا دیا۔ دوسرے روز موقع پا کر شیرخان نے ریکارڈنگ ٹیپ والا لفافہ جیب میں رکھا اور ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر سرداروں کے باغ والے مکان سے نکل کر سیدھا اپنی مجاہد تنظیم کے باس کے یہاں پہنچ گیا۔ اسے لفافہ دے کر کہا، سر یہ ہے وہ ٹیپ جو میں نے بھوشن کی جیکٹ کے ساتھ چپکا دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں وہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو گئی ہوگی جو بھوشن اور بھارتی سفارتکار کے درمیان ہوئی ہے۔ باس نے ٹیپ لی اور شیرخان کو ساتھ لے کر ایک لیبارٹری میں آ گیا۔ یہاں ٹیپ کو ایک خاص مشین میں ڈال کر بٹن دبایا۔ اسپیکر پر ٹیپ میں ریکارڈ کی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سب سے پہلے شیرخان اور بھوشن اور کملا کی وہ باتیں سنائی دیں جو شیرخان نے جیکٹ کے اندر ٹیپ چپکانے کے بعد آپس میں کی تھیں۔ اس کے بعد بھوشن کے ٹیکسی والے سے باتیں کرنے اور پھر ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے اور چلنے کی آواز سنائی دی۔ آخر میں دہشت گرد بھوشن اور بھارتی سفارتکار کے مکالمے سنائی دینے لگے۔ بھوشن کی آواز شیرخان پہچانتا تھا، دوسری اجنبی آواز بھارتی سفارتکار کی تھی۔ اسے بھوشن نے پانڈے جی کے نام سے پکارا تھا۔ اب ہم دونوں کے مکالمے جیسے حساس ٹیپ نے ریکارڈ کیے ہیں اسی طرح یہاں لکھ دیتے ہیں۔ جب بھوشن بھارتی سفارتکار پانڈے جی سے ملا تو پانڈے جی نے پوچھا تھا، تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں لگا ہوا؟ اس کے جواب میں بھوشن نے کہا تھا، ہم نے پوری احتیاط سے کام لیا ہے پانڈے جی، اس معاملے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پانڈے جی نے کہا، چلو اس کوٹری کے اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔